الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ ہم کوشش کریں گے ان 12 دنوں میں تھوڑا تھوڑا وقت اضافی نکال کے المحنت علی المفند اور حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی معرکۃ الآراء کتاب تحذیر الناس عن انکار اثر ابن عباس یہ پوری پڑھ لیں۔ المحنت علی المفند پہ پہلے بات شروع کرتے ہیں۔ اس کا مختصر سا پس منظر اور بیک گراؤنڈ ذہن میں رکھ لیں۔ بر صغیر خصوصاً پاک و ہند میں جن علماء نے گزشتہ تقریباً 250 سال سے دین کی خدمات سر انجام دی ہیں، وہ حضرات علماء کرام وہ ہیں جن کا تعلق ہندوستان کے قصبہ دیوبند میں ایک بہت بڑے ادارے دارالعلوم دیوبند کے ساتھ ہے۔ جب بھی کوئی آدمی دین کا کام کرے، نبی ہو یا غیر نبی، اس کے خلاف بہت سارے فتنے وجود میں آتے ہیں اس کے کام کو روکنے کے لیے۔ میں اس لیے اپنے ساتھیوں سے ہمیشہ عرض کرتا ہوں، اگر آپ نے دین کا کام کرنا ہے، اپنے خلاف ہونے والے پروپیگنڈے کے لیے آپ کو تیار رہنا چاہیے۔ آپ کام کریں اور آپ کے خلاف پروپیگنڈا نہ ہو، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ پروپیگنڈا کرنے والے اکثر وہ ہوں گے کہ جو آپ کا کہتے ہوں گے یا آپ سے زیادہ خود کو دین کا خیر خواہ کہتے ہوں گے۔ یا تو یہ کہیں گے ہم آپ کے ہیں، یا کہیں گے ہم دین کے خیر خواہ آپ سے زیادہ ہیں۔ اکثر وہ ہوں گے۔ جس نے بھی کام کرنے اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو جائے۔ میں ایک مرتبہ پاکستان سے باہر ایک ملک میں تھا، تو ایک لڑکا مجھ سے بیعت تھا۔ مجھے میرے میزبان نے کہا فلاں لڑکا آپ سے بیعت ہے اور آپ کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہے، تو وہ آپ سے ملے گا اور کچھ سوال کرے گا، تو آپ اس کو چھوٹا لڑکا سمجھ کر نظر انداز نہ کریں، اس کو توجہ دیں۔ میں نے کہا میری تو عادت ہے، بڑا ہو یا چھوٹا، جب بھی بات کرے پوری بات سنتا ہوں اور سمجھانے کی پوری کوشش کرتا ہوں۔ تو کچھ لوگ جو مجھ سے بیعت تھے وہ جمع ہوئے، ان کا خیال تھا تھوڑی دیر بیان ہوگا اور ذکر کی مجلس ہوگی۔ تو میں نے سب سے پہلے اس لڑکے کو قریب کیا۔ میں نے کہا پہلے ایک دو بات میں نے آپ سے کرنی ہے، اس کے بعد پھر بیان کرتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے بارے میں، وہ لڑکا ہندوستان کا تھا، تمہارے بارے میں تمہارے ہندوستانی ساتھی تمہیں کیسا سمجھتے ہیں؟ اچھا، شریف، شرارتی، برا؟ کیا دری الحمدللہ بڑا اچھا تاثر ہے، مجھے نیک سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا جب تم یہاں کام شروع کرو گے نا میرے کہنے پر، تو آپ کو 2 چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ نمبر 1 افراد اور نمبر 2 اموال۔ تو نے کچھ اپنے ساتھ لڑکے جمع کرنے ہیں تاکہ کام ہو، اور کچھ نے میرے کہنے پر اموال جمع کرنے ہیں تاکہ کام ہو۔ اب تجھے 2 الزام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نمبر 1، لوگ کہیں گے اس کو لیڈر بننے کا شوق ہے، اس کو لیڈر بننے کا شوق ہے اس لیے بندے اکٹھے کرتا ہے۔ اور دوسرا، لوگ یہ کہیں گے پیسے جمع کرتا ہے تو پتہ نہیں سارے پہنچاتا ہے یا کچھ کھا جاتا ہے، کچھ پہنچاتا ہے۔ یہ کچھ باتیں آپ کے خلاف ہوں گی۔ اگر آپ یہ 2 سن سکتے ہیں کام کریں وگرنہ نہ کریں۔ میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے، یہ دونوں باتیں آپ کے خلاف ہوں گی یا نہیں؟ کہتے جی بالکل ہوں گی۔ میں نے کہا آپ نے میرے بارے میں کوئی سوال کرنا تھا وہ کریں، اس کے بعد پھر بات شروع کریں۔ کہتا مجھے بات سمجھ آ گئی، کیونکہ اس کو میرے بارے میں 2 باتیں بتائی گئی تھی۔ ایک، اس کو لیڈر بننے کا شوق ہے، اپنے بڑوں کو نظر انداز کرتا ہے، خود بڑا بنتا ہے۔ دوسرا، پیسے بہت جمع کرتا ہے اور کھا جاتا ہے۔ یہ 2 باتیں سمجھائی تھی اور میں نے 2 سوال کیے، اس کو سارے سوال ختم ہو۔ میں اس لیے آپ سے کہتا ہوں جب تک آپ اپنے علاقے میں کام نہیں کریں گے، آپ کے محلے کا امام، آپ کے ادارے کا محتمم، آپ کے علاقے کے علماء بھی کہیں گے یہ بہت شریف آدمی ہے، بہت نیک مولوی صاحب ہیں۔ اور جب آپ نے کام شروع کرنا ہے کہ یہ بہت شرارتی ہے، اکابر کی بات نہیں مانتا، ہم بڑے ہیں اس کو ہماری بات سمجھ نہیں آ رہی، چونکہ انہوں نے آپ کے علاقے میں کام کرنا نہیں ہے، آپ نے کام کرنے برداشت کرنا نہیں ہے، پھر آپ کے خلاف فضا شروع ہو جانی۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، بعض لوگ اس پروپیگنڈے کو برداشت نہیں کرتے تو اپنوں کا مقابلہ شروع کرتے ہیں، ایک نیا فتنہ بن جاتا ہے۔ اور بعض اپنوں کا مقابلہ تو نہیں کرتے لیکن پروپیگنڈا برداشت نہیں کرتے اور کام چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم نے دونوں کام نہیں کرنے، ہمارے خلاف پروپیگنڈا کریں
ایک تو ان سے مقابلہ نہیں کرنا، فتنہ نہیں بننا، اور دوسرا کام کو چھوڑنا نہیں ہے، بس مسلسل کام کریں، مسلسل کام کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت دنیا میں بھی آپ کو نتائج دے گا، اللہ موت کے بعد بھی اجر عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ یہ باتیں چل پڑی، میں اس لیے کہتا ہوں، ایک مولانا صاحب ہیں، وہ میں نام نہیں لیتا، ہم سے بہت اچھے ہیں، بڑے قریبی ہیں، اور آنا بھی ہوتا ہے یہاں پہ۔ وہ یہاں پہ آئے، علماء اجتماع میں چلے گئے، مجھے ان نے فون کیا کہ میں استاد جی آپ کے اجتماع سے واپس آیا ہوں، تو مجھے فلاں بندے کا فون آیا اور اس نے 20 منٹ تک آپ کے بارے میں زبان درازی کی کہ جہاں تم گئے تھے وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ انہوں نے کہا میں پورے 20 منٹ اس کی بات سنتا رہا۔ جب اس نے ساری باتیں کہہ لیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی میں مولانا کے پاس اس لیے جاتا ہوں کہ وہ اپنے عقیدے اور مسلک کا کام کرتے ہیں، جو دو نے برائیاں بیان کی ہیں یہ ساری برائیاں میں ان میں مان لیتا ہوں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے وہ مسلک اور عقیدے کا کام کرتے ہیں یا نہیں؟ اس نے کہا نہیں کام تو کرتے ہیں۔ اس نے کہا جب تک وہ کام کرتے رہیں گے نا میں ان کو چھوڑ نہیں سکتا۔ میں ان کے پاس اس لیے نہیں گیا کہ بہت نیک آدمی ہیں، میں اس لیے گیا ہوں کہ عقیدے کا کام کرتے ہیں، تو جس کے لیے گیا تھا وہ تو کرتے ہیں، اب میں بتاؤ کیسے اس کو چھوڑوں؟ وہ کہتا ہے تمہیں سمجھانے کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ اس نے کہا بالکل آپ نے ٹھیک کہا، ہمیں کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، اس لیے آپ ایسے فون کر کے اپنے پیسے ضائع کریں گے، اس بندے کو چھوڑنا ہمارے پاس میں نہیں ہے۔ میں یہ گزارش اس لیے کر رہا ہوں، اگر آپ نے کام کرنا ہے تو ساری باتیں ہوں گی، اور آپ نے ساری باتیں بڑی خندہ پیشانی سے اور بڑی خوشی سے آپ نے سماعت فرمانی ہے، اس کا آپ نے ہمیشہ خیال رکھنا ہے۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے کمرے میں وفاق کا رسالہ پڑا ہوگا میرے ڈیسک کے اوپر، میز کا جو دوسرا ایسا ہے نا نیچے، اس کے اندر پڑا ہوا ہے۔ تو جب وہاں ہندوستان میں ہمارے اکابر علماء نور اللہ مراقدہم ان تمام نے کام شروع کیا تو ان کے خلاف پھر کئی لابیاں متحرک ہوئی، بہت سے لوگوں نے بدنام کیا، اتنا بدنام کیا آپ کو سن کر تعجب ہوگا۔ آپ کے لیے بتاؤ کتنی حیران کن بات ہے کہ جب 1857 کا شاملی کا معرکہ ہوا اور جہاد کا میدان ہوا تو یہ جہاد کرنے والے کون تھے؟ امیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، سپہ سالار مولانا محمد قاسم ننوتوی، مجاہد حافظ آمن شہید، یہ ہمارے علماء اس وقت وہاں موجود تھے۔ تھانہ بھون میں اجلاس ہوا اور بہت بڑا معرکہ ہوا، اس میدان کے اندر ہمارے بہت سارے شہید ہوئے، بہت سارے زخمی ہوئے اور بعض غازی بنے۔ اس میدان میں فتح عملاً ہمارے حضرات کو نہیں ملی، میدان مخالف کے ہاتھ میں تھا، اور لوگوں نے کیا کہا یہ جہاد نہیں تھا، غدر تھا، یہ جہاد نہیں تھا، یہ غدر تھا، جہاد کی شرائط نہیں تھی، ان نے غلط کیا ہے۔ اچھا اس سے بڑا الزام کہ وہ لوگ جو انگریز کے خلاف لڑ رہے تھے ان کے اوپر آج بھی تانا یہ ہے کہ یہ انگریز کے وظیفہ خور تھے، یہ انگریز کے ایجنٹ تھے، یہ انگریز سے پیسہ لیتے تھے، آج بھی الزام یہ ہے۔ جو انگریز کے خلاف لڑ کے جانے دے رہے ہیں، الزام کیا ہے؟ انگریز کے ایجنٹ ہیں، انگریز کے وظیفہ خور ہیں، اور تانا کون دے رہا ہے؟ جس کے مقدر میں انگریز کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں ہے، ایک لفظ بولنا بھی نہیں، وہ تانا دے رہے ہیں۔ میں صرف یہ سمجھانے کے لیے باتیں کہتا رہتا ہوں کہ آپ جو کہ آئے ہیں تو بعض باتیں آپ کے سامنے آنی چاہیے۔ میرے پاس ابھی چند دن پہلے کچھ ساتھی آئے تو میں نے ان سے کہا یار میرے اوپر 2 الزام ہیں۔ ایک الزام کیا ہے کہ یہ بندہ ایجنسیوں کے لیے کام کرتا ہے، اور میری پریشانی کیا ہے جب بھی حالات خراب ہوتے ہیں تو مجھے اپنا پوجا کورس جیل والا کرنا پڑتا ہے۔ الزام کیا ہے؟ ان کا ہے، اور میری پریشانی کیا ہے کہ مجھے وہاں پہ جانا پڑتا ہے۔ اچھا میں نے کہا دوسرا الزام کیا ہے؟ یار اس کے پاس پیسہ بہت ہے، یہ بہت پیسہ جمع کرتا ہے۔ اللہ گواہ ہے آپ شاگرد ہیں، اولاد کی طرح ہیں، میں قسم اٹھا کر یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میں نے اس ہفتے بھی 5 لاکھ روپیہ قرض لیا ہے، اور آج پیر ہے، پیر یا منگل، میں نے ایک اور آدمی کو کہا، اس نے کہا جی میں پیر یا منگل کو آپ کو 5 لاکھ دوں گا۔ میں نے اپنے اس دورے کو بھگتانے کے لیے 10 لاکھ قرض اٹھایا ہے، شاید آپ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ہم نے اپنے اساتذہ کی تنخواہیں ہم 5 مئی کو دیتے ہیں، یعنی 5 تاریخ تک دیتے ہیں، 5 تک دینی چاہیے تھی،
اور ہم نے اس دفعہ ان کی تنخواہیں یہ تقریباً 11 یا 12 مئی کو دی ہیں۔ الزام کیا ہے؟ پیسہ بہت ہے، اور میری پریشانی کیا ہے؟ میرے پاس وسائل نہیں ہیں۔ وسائل ہوں تو میں بتاؤں، خدا گواہ ہے کام کیسے کرتے ہیں۔ اب ان دن مجھے ساتھیوں نے کہا وہ جی وفاق والے آپ کے خلاف ہو گئے ہیں۔ میں نے اس لیے دکھایا، یہ دیکھو اس دفعہ کا وفاق المدارس کا تازہ شمارہ ہے، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں نا، یہ وفاق المدارس کا شعبان المعظم 1437 ہجری مئی 2016، یہ دیکھیں یہ تازہ شمارہ ہے، اور اس کے پیچھے دیکھیں اشتہار دیکھ رہے ہیں آپ، اسی مہینے کا شمارہ ہے، اسی مہینے کا اشتہار ہے، اور پروپیگنڈا کیا ہے؟ وفاق والے اس کے خلاف ہیں، میرے خلاف بھی ہیں، اور میرے دورے کا اشتہار بھی دے رہے ہیں کہ طلبہ وہاں جا کر پڑھیں۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن میری زبان سے کوئی جملہ نہ آپ نے سنا ہے، نہ آپ کبھی سنیں گے، کبھی بھی، نہ خلوت میں نہ جلوت میں۔ میرے پاس کوئی 10 سال بندہ ٹھہر جائے اور 10 سال کے بعد مجھے بتائے کہ میں نے فلاں عالم سے آپ کو دور کیا ہے، میرا گریبان اور آپ کا ہاتھ۔ مجھے ایک مرتبہ بعض ساتھی نے سوال کیے، مولانا صاحب فلاں ساتھی آپ کے ساتھ تھا، فلاں بندہ آپ کا شاگرد آپ کو چھوڑ گیا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میرے شاگرد میرا مسلک چھوڑے تو مجھے بتانا، میرے شاگرد مجھے چھوڑیں یہ ہوگا۔ مجھے کہتے جی کیوں؟ میں نے کہا اس لیے میں اپنے شاگردوں کی ذہن سازی اپنی جماعتیں اپنے علماء کے خلاف نہیں کرتا، اہل باطل کے خلاف کرتا ہوں۔ جن کے خلاف ذہن سازی کرتا ہوں وہاں کبھی نہیں جائیں گے، اور جن کے خلاف کبھی ذہن سازی نہیں کرتا وہاں جائیں گے، اور مجھے خوشی ہے، مجھے اللہ گواہ ہے مجھے خوشی ہے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، میں یہ قسم اٹھا کر یہ بات کہہ رہا ہوں، کوئی میرا شاگرد ہو اور مجھے چھوڑ کے جائے، میرے مدرسے کا استاد یہاں سے چھوڑ کے جائے، میں خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، میں اس کا نام لے کر کئی بار تہجدوں میں دعا کرتا ہوں، تہجد میں، کہ یا اللہ اسے دین کا کام اور لے لے۔ ہم کوئی نبی تو نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ وابستہ رہنا ہے، یہ کوئی حرم تھوڑا ہے کہ جس کا انکار کریں گے تو کفر ہو جائے گا۔ ہمارے مسلک دیوبند کے سارے مراکز ہمارے مراکز ہیں، ساری مساجد ہماری مساجد ہیں، ساری جماعتیں ہماری جماعتیں ہیں۔ میرے پاس یا پڑھنے والے اس سال کے تخصص کے علماء اب بھی موجود ہیں۔ کسی آپ میرے تخصص کے شاگرد سے پوچھ لیں کہ میں نے پورے سال میں ایک بار بھی یہ بات انہیں کہی ہو کہ آپ نے تخصص کر لیا ہے اور اب آپ نے کام عالمی اتحاد کا کرنا ہے، کسی اور جماعت میں نہ جانا، پوچھ لو۔ ایک بار بھی پورے سال میں کہا ہو کہ آپ ہماری جماعت کا کام کرو؟ میں نے کہا بھی آپ نے پڑھ لیا، آپ مسلک دیوبند کی جس جماعت میں جا کے کام کرنا چاہو، میری طرف سے آپ کو کھلی اجازت ہے، میں آپ کو پابند نہیں کرتا کہ میری جماعت کے ساتھ کام کرو۔ اس سے بڑا دل اور کیا ہو سکتا ہے؟ میں پڑھا کر بندے آپ کو دوں اور مجھے تکلیف نہیں ہے۔ اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اگر آپ کا شاگرد کوئی پڑھے، آپ کے خلاف بولے اور آپ کا کام کرے، اس کی مخالفت کبھی نہ کرنا۔ اس کی وجہ اپنے صدقہ جاریہ سے آپ خود ہاتھ دھو بیٹھو گے اور معلوم ہو جاؤ گے۔ آپ جتنے یہاں بیٹھے ہیں، آپ 12 دن پڑھیں گے، اور 12 دن میں کوئی استاذ آپ سے کہے یا 12 دن کے بعد کوئی آپ سے کہے بھی آپ نے فارغ ہونے کے بعد عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کا فارم پر کرنا ہے، آپ نے ہمارے ساتھ ہی کام کرنا ہے، تو مجھے آپ نے بتانا ضرور ہے۔ ہم کہتے ہیں بھی عقیدہ پڑھیں، اس کے بعد مسلک کے حق کی جس جماعت میں کام کریں ہمیں خوشی ہے، مسلک کے حق کے جس مرکز میں کام کریں ہمیں خوشی ہے، اس لیے کہ سارے ہمارے مراکز ہیں۔ اپنے مراکز کی مخالفت کرنا یہ انسان کو زیب نہیں دیتا۔ اللہ ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جب ہمارے ان حضرات اکابر نے کام کیا، ایسا ہوا، ان کے خلاف مخالفتیں ہوئی ہیں۔ میں بعض باتیں میں نے عرض کیا کہ میں نہیں کہتا، خلوت میں کہے تو میں بہت ساری باتیں سمجھانے کے لیے بتا دیتا ہوں۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہے ہیں، اور دارالعلوم دیوبند کی یہ بلڈنگیں حضرت مولانا قاری طیب رحمہ اللہ کی مرہون منت ہیں۔ لیکن جب حضرت کام کرتے کرتے ایک وقت آیا، اپنوں سے اتنے دکھ اٹھائے کہ ان کو حضور کے روضے پر جا کر کہنا پڑا، نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا سلام لے لو۔ اس سے بڑا دکھ ہو سکتا ہے؟ دارالعلوم دیوبند چھوڑ کے دارالعلوم دیوبند وقف ایک ادارہ بنانا پڑا۔ آپ بتاؤ کتنا دکھ ہوا، آپ سوچ سکتے ہیں ذرا۔ تو میں یہ تاریخ کیوں نہیں بیان کرتا؟ آپ کا اپنے اکابر کے بارے میں ذہن بن جائے گا، فلاں کا فلاں سے اختلاف کا، فلاں سے فلاں سے تھا، فلاں کو فلاں نے چھوڑا تھا، میں اس لیے یہ باتیں بتاتا نہیں۔ اور یہ ہماری تاریخ کا حصہ ایسا ہوتا رہتا ہے، اس کو بیس بنا کے کبھی اپنا دل چھوٹا نہ کرنا۔
ان پروپیگنڈے میں مبتلا ہو کر کبھی اپنے عقائد برباد نہ کرنا، آخرت تباہ نہ کرنا۔ اللہ جتنا کام لے بس اللہ سے دعا کریں، اللہ ہم سب کے کام کو قبول فرما لے۔ اللہ ناظرین کی نظر بد سے، ماکرین کے مکر سے، حاسدین کے حسد سے، ساحرین کے سحر سے، اشرار کے شر سے اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، اللہ آپ کی بھی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہماری اس خدمت کو قبول فرما لے۔ یہ مختصر سے میں نے بات عرض کی، اب بات سمجھیں۔ ہمارے ان حضرات اکابر علماء دیوبند نے کام فرمایا، ان کے خلاف ایک شخص کو کھڑا کیا گیا جس کا نام تھا احمد رضا خان۔ اب اس نے کام کیا کیا، یہ سعودی عرب گیا، اور اس وقت کے جو بڑے بڑے ہمارے اکابر تھے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، ان چار کے خلاف اس نے ایک عبارتیں لکھی اور قطع و برید کیا، کاٹ چھاٹ سے کام لیا، غلط ان کی نسبتیں کی۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر الزام لگایا کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت زمانی کے منکر ہیں۔ مولانا کا عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی اور نبی بھی آئے گا، یہ الزام لگایا۔ تحذیر الناس میں اسی پر بحث ہونی ہے، اور بڑی مغلق اور پیچیدہ کتاب ہے، آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ان پر الزام لگایا کہ انہوں نے لکھا ہے الیاذ باللہ اللہ پاک جھوٹ بولتے ہیں۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ پر الزام لگایا کہ حضرت فرماتے ہیں ابلیس لعین کا علم اللہ کے نبی سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ پر الزام لگایا، حضرت فرماتے ہیں کہ جتنا علم حضور کو ہے اتنا تو زید بکر کو بھی ہے، اتنا تو پاگل کو بھی ہے، اتنا تو بچے کو بھی ہے، اور اتنا تو جانوروں کو بھی ہے، الیاذ باللہ۔ اب اس نے ایک کتاب مرتب کی، اور اس کتاب کے شروع میں سب سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی کے عقیدے لکھے، اور لکھا فرقہ قادیانیہ۔ اب پڑھنے والے کے دل میں ایک نفرت بھڑکتی ہے۔ اس کے بعد اس نے عنوان لکھا فرقہ وہابیہ کذابیہ، فرقہ وہابیہ شیطانیہ، اور اس کے اوپر ان حضرات کے عقیدے لکھے۔ اب مدینہ منورہ اور وہاں عرب کے علماء سے کفر کا فتویٰ لے لیا کہ یہ لوگ جن کے یہ عقائد ہیں وہ کافر ہیں، اور یہ اتنی رازداری سے کام ہوا کہ شیخ العرب والعجب حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں درس حدیث دیتے تھے، حضرت کو بھی نہیں پتہ چلا کہ یہاں فتویٰ بھی لے لیا گیا۔ احمد رضا خان نے اس کتاب کا نام رکھا حسام الحرمین علی منہر الکفر والمین۔ منہر کہتے ہیں یہ گلے کو، اور کفر ہے، اور مین کا معنی فسق ہے۔ حرمین کی تلوار کفر اور فسق کے گلے پر، یہ اس نے نام رکھا حسام الحرمین علی منہر الکفر والمین، یہ نام رکھا، اور اس کے بعد اس نے کتاب کی شائع کر دی۔ جب یہ بات ان حضرات کو پتہ چلی، ان حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے رابطہ کیا، حضرت مدنی ان سے رابطہ کیا، یہ جو آپ نے فتویٰ دیا ہے ہمارے حضرات کے خلاف ہے، آپ ان کو جانتے نہیں، آپ نے کیسے فتویٰ دے دیا؟ ان حضرات نے کہا کہ واقعتاً ہم سے غلطی ہوئی، ہمیں پوچھنا چاہیے تھا، ہمیں نہیں پتہ چلا۔ پھر مدینہ منورہ کے علماء نے 26 سوالات مرتب کیے اور مدنی کے ذریعے بھجوائے کہ آپ علماء دیوبند ان 26 سوالات کے جواب دو۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان 26 سوالات کے فصیح عربی میں جوابات دیے، اور ان جوابات پہ حضرت نانوتوی گنگوہی رحمہ اللہ فوت ہو چکے تھے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمود حسن دیوبندی ان کے دستخط کروائے، شاہ عبد الرحیم رائے پوری ان کے دستخط کروائے، مولانا محمد احمد مولانا قاسم نانوتوی کے صاحبزادے دارالعلوم دیوبند کے محتمم ان کے دستخط کروائے، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی ان کے دستخط کروائے، مفتی کفایت اللہ دہلوی مفتی اعظم ہند ان کے دستخط کروائے، مفتی عزیز الرحمان مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند ان کے دستخط کروائے، اور یہ مرتب کر کے دیگر بعض حضرات کے دستخط کروائے اور کتاب واپس بھیج دی۔ اب حرمین علماء نے جوابات پڑھے، انہیں تائیدی دستخط فرما دیے، پھر مصر، پھر شام، پھر حلب، دمشق یہاں پہ بھجوائے اور ان تمام کے دستخط کروائے، اور پھر یہ کتاب چھاپ دی جس کا نام ہے المحند علی المفند۔ المحند علی المحند، المحند بھی ہندی تلوار کو کہتے ہیں،
وہاں بھی تلوار نام تھا، ان نے پھر اس کا نام تلوار رکھا۔ المحنت علی المفند، یعنی کتاب تحریر فرمائی۔ اب گویا ہمارے اکابر کی طرف سے یہ 26 سوالات کے جوابات، یہ وہ ایک دستاویز ہے کہ جس پہ ہمارے اکابر دارالعلوم دیوبند کے مشائخ سارے متفق ہیں۔ اس کے بعد پھر مفتی عبدالشکور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پھر قدم اٹھایا، پھر پاکستان کے ہمارے جو مشائخ ان سے دستخط کرائے۔ اب یہ کتاب اسی عنوان سے چل رہی ہے۔ اس المحنت علی المفند پہ بعض لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں، جن میں سرفہرست کراچی کے غیر مقلد عالم ہیں نصیب شاہ صاحب، ان نے کی ہے۔ تو اس کا اب جواب تیار ہو کر آ گیا ہے المحنت علی المفند اور اعتراضات کا علمی جائزہ، ہمارے مکتبے موجود ہے، جن کا ذوق آپ اس کو دیکھ لیں۔ تو المحنت میں جو سوالات اور جوابات ہیں، ہم اس نشست میں اس کو مکمل کریں گے تاکہ المحنت سبقاً آپ کے سامنے آ جائے، ریکارڈنگ بھی ہو جائے گی، آڈیو بھی ہے، ویڈیو بھی ہے، تحریر ہو کر یہ پورا بیان بھی آ جائے گا، آپ جیسے چاہیں استفادہ فرما لیں۔ اب پہلے ان کا ذرا سوال سن لیں۔ ایھا العلماء الکرام والجہابذۃ العظام قد نسب الی ساحتکم الکریمہ اناس عقائد الوہابیہ قالوا باوراق ورسائل لا نعرف معانیہا لاختلاف اللسان فنرجو ان تخبرونا بحقیقت الحال ومرادات المقال ونحن نسألكم عن امور اشتہر فیہا خلاف الوہابیہ عن اہل السنت والجماعہ۔ انہوں نے کہا ہم آپ علماء سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ ایسی عبارات ہیں جو اس زبان میں جس کو ہم جانتے نہیں، اردو زبان میں ہے، لہذا ہم آپ سے کچھ ایسے مسائل پوچھتے ہیں کہ جن مسائل میں وہابیہ نے اہل سنت والجماعت سے اختلاف کیا ہے، تو اس میں آپ کا موقف کیا ہے؟ اب ان 26 سوالات کے جواب ہیں وہ اہل سنت والجماعت کا موقف ہے جو ہمارے مشائخ نے دیے ہیں۔ انہوں نے سوال کیے ہیں اور پھر سوالات کے جواب ہیں۔ جو ان نے سوالات کیے ہیں ہم اس کو اگلی نشست میں کل سے شروع کریں گے۔ حضرت مولانا سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سوالات کے جوابات دینے سے پہلے 3 بنیادی باتیں فرمائی ہیں، وہ 3 بنیادی باتیں آج سن لیں، کل سے پھر سوال اور جواب انشاءاللہ شروع کر دیں۔ حضرت نے جواب دینے سے فرمایا کہ آپ 3 باتیں ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 1، ہم اصول میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے مقلد ہیں۔ ہم فروع میں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے مقلد ہیں، اور ہم اصول میں ابو منصور ماتریدی ابو الحسن اشعری ان کے مقلد ہیں، ان کی بات مانتے ہیں۔ یہ حضرت نے پہلی بات فرمائی۔ اس کا مطلب کیا ہے یہ اچھی طرح سن لیں۔ اصول اور فروع ایک ہمارے ہاں باب الفقہ میں استعمال ہوتا ہے، یہ اصول ہے، یہ فروع ہے۔ وہاں اصول کا معنی ہوتا ہے کلیات اور قواعد، اور فروع کا معنی ہوتا ہے مسائل۔ یہاں اصول و فروع کا معنی الگ ہے، یہاں اصول کا معنی ہے عقائد اور فروع کا معنی ہے اجتہادی مسائل۔ فقہ میں اصول کا معنی قواعد، کلیات، ضوابط، اور فروع کا معنی اس سے مستنبط شدہ مسائل۔ یہاں اصول کا معنی عقائد اور فروع کا معنی اجتہادی مسائل۔ تو یہ فرماتے ہیں ہم اجتہادی مسائل میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تقلید کرتے ہیں، اور ہم اصول اور عقائد میں ابو منصور ماتریدی ابو الحسن اشعری کی تقلید کرتے ہیں۔ اس کا معنی اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہ ابو الحسن اشعری کون تھے؟ ابو الحسن اشعری، ابو الحسن یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں سے ہیں، انہی کی طرف نسبت اس لیے ان کو اشعری کہتے ہیں۔ 324 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ معتزلہ کا بڑا شدت کے ساتھ ان نے مقابلہ کیا ہے۔ حضرت کے والد فوت ہو گئے تو ان کی والدہ نے مشہور معتزلیوں کے امام ابو علی جبائی سے نکاح کیا، اور یہ ان کی گود میں پلے پڑے۔ ان نے مناظرہ اور علم الکلام ابو علی جبائی معتزلی سے پڑھا، جو معتزلہ کا اس فن کا امام تھا، لیکن ان کی مزاج میں سلامتی تھی، طبیعت بہت اچھی تھی۔ معتزلہ کی تعویلات اور باریک ان کی تعویلیں اور بعید از عقل ان کی باتیں سنتے رہے۔ بالآخر یہ معتزلہ کو چھوڑ کے مذہب اہل سنت والجماعت قبول کیا۔ تو یہ چونکہ معتزلہ کی باریکیاں بھی جانتے تھے، ان کی شرارتیں بھی جانتے تھے، یہ بھی سمجھتے تھے دھوکہ کہاں سے دیتے ہیں، وہیں سے جو پڑھا تھا، اس لیے ان کا رد ان نے کیا، لیکن ان کے رد میں شدت اور سختی بہت زیادہ تھی۔ ابو منصور ماتریدی، ابو منصور محمد بن محمود ماتریدی، یہ ماترید سمرقند میں ایک بستی ہے، اس بستی کی نسبت ان کو ماتریدی کہتے ہیں۔
ابوالحسن علی بن اسماعیل الاشعری، ان کی نسبت قبیلہ اشر کی طرف ہے، اور ان کی ماتریدی نسبت ماترید گاؤں کی طرف ہے، اس لیے ماتریدی کہتے ہیں۔ یہ حنفی المسلک تھے، اور ابوالحسن اشعری کے بارے میں علامہ تاج الدین سبکی کی رائے ہے کہ شافعی تھے، بعض کی رائے حنبلی تھے، اور عجیب بات ہے کہ بعض حضرات نے لکھا ہے ان کو حنفی کہتے ہیں حنفی، مالکی کہتے ہیں مالکی، شافعی کہتے ہیں شافعی، حنبلی کہتے ہیں حنبلی، ہر بندہ سمجھتے ہمارے تھے، لیکن معروف یہی ہے کہ شافعی تھے یا حنبلی تھے۔ اور امام ابو منصور ماتریدی یہ حنفی تھے۔ ان کے مزاج میں اعتدال بہت تھا۔ ابوالحسن اشعری کی ٹکر تھی، ٹکر میں ان کے مزاج میں شدت بہت تھا، ان کی طرح ٹکر نہیں تھی، تو ان کے مزاج میں اعتدال تھا۔ تو انہوں نے ابوالحسن اشعری نے جن مقامات میں شدت اختیار کرتے ہوئے کچھ آگے گئے ہیں، یہ وہاں سے تھوڑا سا پیچھے آئے ہیں، اور اعتدال کے ساتھ انہوں نے معتزلہ کے جوابات دیے ہیں۔ یہ دونوں ہمارے امام ہیں۔ اب یہ تقلید کا معنی کیا ہے؟ غیر مقلد آپ سے سوال کریں گے کہ آپ ابو حنیفہ کی تقلید مسائل اجتہادیہ میں کرتے ہیں، اور ابو منصور ماتریدی ابوالحسن اشعری کی تقلید آپ عقائد کے اندر کرتے ہیں، تو کیا امام حنیفہ کو عقائد نہیں آتے تھے؟ یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے الفقہ الاکبر عقیدے پر کتاب لکھی ہے، تو جس بندے نے عقائد پر کتاب لکھی ہے اس کو عقائد آتے کیوں نہیں؟ یہاں تقلید کا معنی یہ ہے کہ ہمارے عقائد تو وہی ہیں جو اہل سنت والجماعت کے ہیں، عقائد میں کسی کی تقلید نہیں ہے، عقائد تو وہی ہیں جو ہمارے اکابر میں ہیں۔ جب معتزلہ نے اہل سنت والجماعت کے عقائد کے مقابلے میں عقائد پیش کیے، ابو منصور ماتریدی ابوالحسن اشعری نے اپنے عقائد کی جو تنقیح اور تشریح کی ہے اور معتزلہ کا جواب دیا ہے۔ اب اس کا معنی یہ ہے کہ معتزلہ کو ہم کافر تو نہیں کہتے، اہل سنت والجماعت سے خارج کہتے ہیں۔ مسلمان وہ بھی ہے اور مسلمان یہ بھی ہے۔ انہوں نے مسلمان ہوتے ہوئے عقائد کا حلیہ بگاڑا ہے، اور انہوں نے مسلمان ہوتے ہوئے عقائد کا حلیہ سنوارا ہے۔ تو مسلمانوں میں جو عقائد کی غلط تشریح معتزلہ نے کی ہے، ان کے مقابلے میں ان نے جو عقائد کی صحیح تشریح کی ہے، ہم اس میں ان کی بات مانتے ہیں، معتزلہ کی نہیں مانتے۔ یہ معنی نہیں کہ عقائد میں امام ابو حنیفہ کی بجائے انہیں مانتے ہیں، معتزلہ کے مقابلے میں عقائد کی صحیح تشریح ان کی مانتے ہیں، معتزلہ کی نہیں مانتے۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ اس کی چھوٹی سی مثال سمجھ لیں۔ دیوبندی کہتے ہیں ہم حنفی ہیں، اور بریلوی کہتے ہیں ہم حنفی ہیں، دونوں خود کو حنفی کہتے ہیں۔ اب بتائیں بر صغیر میں دونوں خود کو حنفی کہنے والے اگر ایک مسئلے کی تشریح علماء دیوبند کریں اور اسی مسئلے کی تشریح بریلوی کریں، ہم کس کی تشریح مانتے ہیں؟ اب اس کا معنی یہ نہیں ہے ہم نے فقہ حنفی میں امام حنیفہ کو چھوڑ دیا ہے اور ہم علماء دیوبند کے مقلد ہو گئے۔ ہم کہتے ہیں حنفیت کی فقہ کا مسئلہ، اس کی ایک تنقیح وہ کرتے ہیں جو غلط ہے، ایک تنقیح جو ہمارے کافر کرتے ہیں ٹھیک ہے، ہم ان کے مقابلے میں ان کی تشریح مانتے ہیں۔ ان کا معنی یہ نہیں ہے امام ابو حنیفہ کے مقابلے میں علماء دیوبند کی تقلید کرتے ہیں، اور ان کی تقلید کا معنی یہ نہیں ہے امام ابو حنیفہ کی بجائے ہم عقائد میں ان کے مقلد ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم معتزلہ کی تشریح کی بجائے ان حضرات کی تشریح قبول کرتے ہیں، یہ معنی ہے، ورنہ ہرگز اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم عقائد میں حنفیہ کے مقلد نہیں بلکہ عقائد میں ان کے مقلد ہیں۔ اب بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ ایک بات یہ وضاحت فرمائی، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ ہم اس میں تصوف میں 4 سلسلے مانتے ہیں: نقشبندی، سہروردی، قادری اور چشتی۔ ہم یہ 4 سلسلے مانتے ہیں۔ تو عقائد میں ان کی تعبیرات ابو منصور ماتریدی ابوالحسن اشعری کی، اور فقہ اور اجتہادی مسائل میں امام حنیفہ کی بات، اور جو سلسلے ہمارے روحانی اور تصوف میں ہیں ہم ان میں ان 4 سلسلوں کو مانتے ہیں۔ کہ جی پہلے ہم نے وضاحت کر دیا تھا کہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ نمبر 2، دوسری بات فرمائی کہ ہمارے دلائل میں سے ایک دلیل قرآن کریم ہے، دوسری دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور تیسری دلیل ہمارے یہاں اجماع امت ہے، اور چوتھی دلیل ائمہ مذہب میں سے کسی کا اجتہاد، قیاس اور قول ہے۔ ائمہ مذہب کا معنی سمجھ گئے؟ ائمہ مجتہدین۔ میں بتا چکا ہوں کہ مذہب کا معنی راستہ ہے، یعنی فقہی مسائل میں ہم امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں اور امام مذہب کی بات ہماری دلیل ہے۔ اب اگر کسی بندے کو توجہ رکھیں، اگر کسی بندے کو ہمارے عقیدے پر اشکال ہو تو ہمارے عقیدے کے مقابلے میں ائمہ کلام کسی عقیدے والے امام کا قول پیش کرے، ہم رجوع کر لیں گے۔
اور اگر ہمارے مسئلے پر اشکال ہو، امام مذہب کا ہمارے مسئلے کے خلاف مسئلہ پیش کریں، ہم اسے رجوع کر لیں گے۔ ہم جس طرح اپنے عقائد کا کھل کے اظہار کرتے ہیں، اگر غلطی ہو تو ہم رجوع کرنے میں عار محسوس نہیں کرتے بلکہ خوشی سے رجوع کرتے ہیں۔ جیسے امام شافعی رحمہ اللہ کی مثال دی ہے کہ تقریباً ہر مسئلے پر ان کا قول قدیم بھی ہوتا ہے، قول جدید بھی ہوتا ہے۔ قدیم چھوڑ کر رجوع کر قول جدید اختیار کرتے ہیں۔ جب اتنے بڑے بڑے لوگ رجوع کر لیتے ہیں، ہمیں رجوع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے ہم اپنے عقائد آپ کو لکھ کے بھیج رہے ہیں۔ اگر اس کے مقابلے میں عقیدہ ہو اور ہمارا غلط ہو، ہم عقیدہ چھوڑ کر صحیح عقیدہ قبول کر لیں گے۔ یہ ہماری وضاحت سن لیں۔ اور تیسری وضاحت فرمائی کہ آپ کے سامنے ہندوستان کا ماحول نہیں ہے۔ ہمارے ہندوستان میں وہابی کا لفظ کس پر اطلاق ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے وہابی اسے کہا جاتا کہ جو تقلید کا انکار کرتا، پھر اس میں تھوڑی سی وسعت پیدا ہوئی اور وہابی اسے کہنے لگا جو سنت کی دعوت دیتا، سنت پہ عمل کرتا، اہل بدعت کا رد کرتا اور قبروں کو سجدہ کرنے سے منع کرتا، اسے وہابی کہا جانے لگا۔ تو وہابی کا ہمارا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے۔ تمہیں بتایا گیا ہے کہ ہندوستان میں ایک فرقہ قادیانیہ ہے جو حضور کی ختم نبوت نہیں مانتا، ایک فرقہ وہابیہ ہے جو اہل سنت کو نہیں مانتا۔ ہمارے ہاں ہندوستان میں وہابی اسے کہہ رہے ہیں کہ جو سنت کو مانتا ہو، بدعت کا انکار کرتا ہو اور قبروں کے سجدے کا سخت مخالف ہو۔ کیونکہ ہم نے بدعات کا انکار کر کے سنت کی اشاعت کی ہے تو پھر ہمارے خلاف اہل بدعت نے محاذ کھڑے کیے ہیں، عوام کو ہم سے دور کیا ہے، لوگوں کو بدظن کیا ہے، اور اسی کی ایک کڑی یہ ہے کہ ہمارے عقائد کی غلط تعبیرات آپ کے سامنے پیش کی ہے، جس کے ساتھ ہمارا دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہوا، یہ انبیاء کے ساتھ بھی ایسے ہوا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ اس آیت کو بطور دلیل پیش کیا، وَتِلْكَ سُنَّةُ اللَّهِ الَّتِي سَنَّهَا فِي خَوَاصِ الْأَوْلِيَاءِ۔ فرمایا اللہ کی ہمیشہ سنت جاری ہے، جب بھی اہل حق کام لے کر اٹھتے ہیں تو کچھ اہل باطل شیاطین اور انسانوں میں سے ان کے مقابلے میں آتے ہیں، افتراءات ان کے اوپر ہوتا ہے، جھوٹ ان کے خلاف بولتے ہیں۔ اور جس طرح انبیاء علیہ السلام جب دین حق لے کر نکلیں ابتلاء کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جو نبی کے قریب ہو اس کو بھی ابتلاء کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے تحت حدیث بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نحن معاشر الانبیاء اشد الناس بلاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ ابتلاء کا سامنا انبیاء کو کرنا پڑتا ہے اور پھر ابتلاء کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے جو نبوت کے بہت قریب ہو۔ تو ہمارا کام چونکہ نبوت کے قریب ہے، اس کے اوپر ہمارے اوپر الزامات لگ رہے ہیں، تو اس شخص نے الزامات لگائے ہیں، تہمتیں باندھی ہیں، ان کا عقائد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب ہم آپ کو آپ کے سوالات کے جواب دیتے ہیں۔ یہ تمہید میں 3 باتیں فرمائیں اور اس کے بعد حضرت نے 26 سوالات کے جوابات تحریر فرمائے، اکابر کے دستخط فرمائے اور ان تک ان کو پہنچا دیا۔ ان حضرات نے رجوع فرمایا اور ان کی تائید فرما دی کہ ہم غلطی پر تھے، ہم آپ کی تائید کرتے ہیں۔ تو المحنت المفند کے نام سے یہ کتاب چھپی ہے جس میں غلط الزامات کی تردید اور اپنے صحیح عقائد کو ان کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اکابر کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور ان کے علوم کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔